یہ دل میرا، تحریر فرحت اشتیاق، قسط نمبر 51۔ میر فاروق اپنے کمرے کے صوفے پر شدید غصے کے عالم میں ہاتھ میں موبائل لیے بیٹھے تھے۔ وہ سخت نظروں سے ٹی وی پر چلتا ویڈیو پیغام دیکھ رہے تھے۔ میرے مرحوم شوہر ہمایوں افضل، جو کہ زمان گروپ آف انڈسٹریز میں ایک ڈائریکٹر تھے، انہیں میر فاروق زمان نے دھوکے سے ملیشیا بھجوا کے جان بوجھ کے انہیں ڈرگز کے اس کیس میں پھنسوایا تھا، جس کی وجہ سے میرے شوہر وہاں گرفتار ہوئے۔ میرے شوہر ہمایوں افضل ایک سچے، ایماندار اور عزت دار آدمی تھے۔ وہ یہ ذلت برداشت نہ کر سکے اور خود کو بے قصور ثابت کرنے سے پہلے ہی دل کا دورہ پڑنے کے نتیجے میں دنیا سے ہی رخصت ہو گئے۔ میں اتنا عرصہ اس لیے خاموش رہی کہ مجھے میر فاروق سے اپنی اور اپنے بچوں کی جان کا خطرہ تھا، مگر اب میں مزید خاموش نہیں رہوں گی۔ میرے پاس اس بات کے ٹھوس ثبوت موجود ہیں کہ کوالالمپور میں ہمایوں کی جس کنسائنمنٹ میں ڈرگز پکڑی گئی، وہ انہیں میر فاروق نے پاکستان سے بھجوائی تھی۔ میں قانون کی مدد لے کے میر فاروق کا یہ گھناؤنا جرم بے نقاب کروں گی۔ میں یہ ثابت کر کے رہوں گی کہ میرے شوہر کا منشیات اسمگلنگ جیسے گھناؤنے کام سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ہمایوں کی بیوہ بڑے پر اعتماد انداز میں بول رہی تھی۔ اس نئی مصیبت نے میر فاروق کا دماغ اڑا دیا تھا۔ علی بخش بھی پریشان سے ان کے پاس کھڑا تھا۔ ناظرین، بریکنگ نیوز آپ کو دیں گے حکمران جماعت کے قریبی دوست اور پاکستان کی مشہور بااثر کاروباری شخصیت میر فاروق زماں کے حوالے سے۔ زمان گروپ آف انڈسٹریز کے مالک میر فاروق زماں، جو کئی وفاقی وزراء اور سینیٹرز کے قریبی دوست مانے جاتے ہیں، ان کی کمپنی کے ایک سابق ڈائریکٹر کی اہلیہ نے میر فاروق زماں پر ڈرگ اسمگلنگ کے حوالے سے سنگین الزامات عائد کیے ہیں۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمایوں افضل گزشتہ سال ملیشیا میں ڈرگ اسمگلنگ کیس میں گرفتار ہوئے تھے اور وہیں دوران تفتیش دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے تھے۔ ان کی اہلیہ، جو اب اپنے بچوں کے ساتھ لندن میں مقیم ہیں، انہوں نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو پیغام کے ذریعے اپنے شوہر کی موت کی ذمہ داری میر فاروق زماں پر عائد کی ہے۔ اگر ان کے الزامات سچ ثابت ہوئے تو یہ حکمران جماعت کے لیے بھی مشکلات پیدا کر سکتی ہے، کیونکہ یہ اطلاعات پہلے ہی مصدقہ ہے کہ حکمران جماعت کی الیکشن کیمپین میں میر فاروق زماں نے اپنا پیسہ پانی کی طرح بہایا تھا۔ نیوز اینکر روانی میں بول رہی تھی۔ میر فاروق نے پریشانی اور اضطراب سے اپنی انگلیوں کا آپس میں مسئلہ تھا۔ ناظرین، اس حوالے سے ہم حکمران جماعت کے سینئر وزراء اور میر فاروق زماں سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ان کا موقف بھی لیا جا سکے۔ باسٹرڈ! میر فاروق نے سخت غصے اور طیش کے عالم میں ریموٹ سے ٹی وی بند کیا تھا۔ وہ غصے سے ریموٹ دور پھینکا تھا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کر ڈالیں۔ اسی دوران ان کا موبائل بھی بجنا شروع ہوا تھا۔ ادھر نیوز چینلز اور صحافیوں نے کالز کرنی شروع کر دی تھی۔ علی بخش کے نمبر پر بھی کال آنے لگی تھی۔ صاحب، شاید ٹی وی چینل والے فون کر رہے ہیں، کیا کرنا ہے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ کہہ دو میں بعد میں اپنا موقف دوں گا۔ میر فاروق کی غم و غصے سے بری حالت تھی۔ صاحب، یہ کیا نئی مصیبت آ گئی؟ یہ ہمایوں افضل کی بیوی کہاں سے آ گئی گڑے مردے اکھاڑنے؟ فون آف کرنے کے بعد اس نے پریشانی سے پوچھا۔ اس وقت میرا ایک ہی دشمن ہے علی بخش، جو کسی بھی طرح میری تباہی چاہتا ہے۔ مجھے شک نہیں بلکہ یقین ہے اس سارے معاملے کے پیچھے بھی امان اللہ ہی ہے۔ میر فاروق کا دماغ تیز تیز چل رہا تھا۔ اس نے مجھے دھمکی دی تھی کہ وہ سائرہ کے گھر والوں کو بٹھا کر میرے خلاف پریس کانفرنس کروائے گا۔ ان کو میرے خلاف استعمال کرنے سے پہلے اس نے ہمایوں افضل کی بیوی سے یہ ویڈیو ریلیز کروا دی۔ مجھے پورا یقین ہے اس کام کے عوض اس نے ہمایوں کی بیوی کو بہت بڑی رقم دی ہوگی۔ جیسا کمینہ اور لالچی ہمایوں افضل تھا، ویسے ہی اس کی بیوی ہوگی۔ پیسے لے کے میرے خلاف الزامات لگانے بیٹھ گئی۔ ان کی آنکھوں میں امان کے لیے نفرت اور غصہ بھرا تھا۔ صاحب، یہ لڑکا تو آپ کی عزت، آپ کی ساخت، آپ کا نام خراب کرنے پر تلا ہوا ہے۔ علی بخش فکر مندی اور پریشانی سے بولا تھا۔ میری بیٹی اس ذلیل شخص کے پاس ہے، اس لیے میں بے بس ہوں، ورنہ اس باسٹرڈ کا وہ حال کرتا کہ سائرہ کی فیملی اور ہمایوں کی بیوی کو میرے خلاف استعمال کرنے کی اپنی ان اوچھی حرکتوں پر یہ میرے سامنے ناک رگڑ کے معافی مانگتا۔ میر فاروق کا چہرہ سرخ ہوا ہوا تھا۔ بوا جی کی نور العین کے متعلق ادھوری سی باتیں سن کے فرحانہ پریشان ہو گئی تھی۔ بوا جی، آپ کی ادھوری نہ سمجھ میں آنے والی باتیں مجھے کنفیوز کر رہی ہیں۔ پلیز صاف صاف بتائیں، انا کہاں ہے؟ کیا ہوا ہے؟ میں بھی نہیں جانتی انا کہاں ہے۔ جتنی پریشانی میں اس نے مجھے کل فون کیا تھا، اس کے بعد آخر وہ کہاں چلی گئی؟ بوا جی نے لا علمی اور پریشانی سے نفی میں سر ہلا دیا۔ ایک منٹ بوا جی، اینا نے کل آپ کو کال کی تھی؟ فرحانہ چونکی تھی۔ بوا جی نے سر ہلایا۔ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ فرحانہ نے بے قراری سے پوچھا۔ رو رہی تھی، بہت پریشان تھی۔ اس کو یہ پریشان پا کر میں سکھر سے یہاں آئی ہوں، ورنہ میں یہاں صاحب کے گھر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے سکھر چلی گئی تھی۔ میرا واپسی کا کوئی ارادہ نہیں تھا فرحانہ بی بی۔ اینا کی فکر مجھے کراچی واپس لے آئی ہے۔ آپ کو برسوں پہلے دنیا سے رخصت ہوئے اپنی بہن کا غم ستائے جا رہا ہے، مگر مجھے اینا کی فکر کھائی جا رہی ہے۔ سالوں پہلے آپ نے صرف بہن کو کھویا تھا، اب اس کی آخری نشانی اپنی بھانجی کو نہ کھو دیجیے گا۔
بولتے ہوئے ان کا گلا رنج سا گیا تھا۔ اللہ نہ کرے، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں بوا جی؟ امان اینا کے ساتھ ہے، پھر ایسا کیوں ہو رہا گا؟ آپ کیوں اتنی فکر مند ہو رہی ہیں؟ یہی تو فکر ہے کہ وہ امان کے ساتھ ہے، اسے خطرہ ہی امان سے ہے۔ بوا جی نے پریشانی سے فرحانہ کی جانب دیکھا۔ امان وہ نہیں جو سب کو نظر آتا ہے، اس نے صاحب سے کوئی پرانے بدلے لینے کے لیے اینا سے شادی کی ہے کیا؟ فرحانہ کا منہ حیرت سے کھلا تھا۔ یہ سب آپ کو اینا نے بتایا ہے؟ جی، میری بچی رو رہی تھی، کیسی بے بسی اور پریشانی تھی اس کی آواز میں۔ بوا جی کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ فرحانہ کو بھی نور العین کی فکر لاحق ہو گئی تھی۔ میں اسی لیے تو صاحب سے فوراً ملنا چاہ رہی تھی تاکہ صاحب اپنے تعلقات استعمال کر کے اینا اور امان کا پتہ چلا سکیں۔ اینا نے آپ کو فون کہاں سے کیا تھا؟ فرحانہ نے بے چینی سے پوچھا۔ پتہ نہیں، میں تو اس وقت یہی سمجھ رہی تھی کہ وہ کراچی اپنے گھر سے مجھے فون کر رہی ہے، مگر یہاں آ کے پتہ چلا وہ دونوں کہیں اور چلے گئے ہیں۔ بوا جی آنکھوں کے کناروں کو دوپٹے کے پلو سے خشک کرتے ہوئے بولی۔ کس کے نمبر سے فون کیا تھا اس نے؟ اس کا اپنا نمبر تھا، مگر اب تو اس کا نمبر مسلسل بند آ رہا ہے۔ فرحانہ نے خود کلامی کی۔ میرے خدایا، یہ کیا چکر ہے آخر؟ میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا۔ انہوں نے شدید پریشانی کے عالم میں اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھاما تھا۔ میں اسلام آباد آ رہا ہوں ساجد، تم نے میرا کام تو کر دیا ہے نا؟ وہ فون کان سے لگائے اپنے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ وہ جینز، جیکٹ اور شرٹ میں ملبوس تھا، ہاتھ میں ایک بیگ تھا اور ہلکی آواز میں بول رہا تھا تاکہ دوسرے کمرے میں موجود نور العین تک اس کی کوئی آواز نہ پہنچے۔ کیوں؟ کیا؟ کیسے کو چھوڑو یار، بس میرا کام ٹھیک سے کر دو۔ تم بھی وہیں رہنا موجود، پروگرام تو میں اسلام آباد آ کے بتاؤں گا۔ دوسری طرف کا جواب سننے کے بعد اس نے بولتے ہوئے کال بند کر دی۔ سوچ رہا ہوں اپنے بہت معتبر، بہت خاندانی سسر صاحب کو آج ان کی زندگی کا سب سے بڑا شوق دے ہی دوں۔ وہ زیر لب خود سے بولا۔ سیڑھیوں کی طرف قدم بڑھاتے بڑھاتے اس نے نور العین کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں اس کے پاس جانے کی خواہش ابھری تھی، مگر جیسے ہی اسے نور العین کی آج اس کے والدین کے خلاف حقارت سے کہی تمام باتیں یاد آئیں، اس نے سختی سے اپنے قدم سیڑھیوں کی جانب بڑھا دیے۔ اس کی گاڑی باہر کھڑی تھی۔ گاڑی کی طرف قدم بڑھاتے کسی احساس کے تحت اس نے گردن گھما کے دیکھا۔ اس کی نظریں فرسٹ فلور پر اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی نور العین پہ پڑی تھی۔ اسی ملگجے حلیے میں کھلے بالوں کے ساتھ وہ اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ دونوں کی نظریں ملی تھی۔ نور العین فوراً پیچھے ہٹی تھی۔ اس نے زور سے کھڑکی کے دونوں پٹ بند کر دیے تھے۔ امان سپاٹ چہرے کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا تھا۔ شاہ صاحب، آج 3 دن ہو گئے میری بیٹی کو لاپتہ ہوئے۔ کیا فائدہ ان تعلقات اور اثر رسوخ کا اگر میں اپنی بیٹی ہی بازیاب نہ کرا سکا تو؟ میر فاروق اسٹڈی میں پریشانی بھرے انداز میں صوفے پر بیٹھے سگار پی رہے تھے۔ وہ کسی بڑی سیاسی شخصیت سے بڑی فرسٹریشن کے عالم میں بات کر رہے تھے۔ علی بخش اسٹڈی میں آیا تو انہیں کال میں مصروف دیکھ کے خاموشی سے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا۔ مجھے میری بیٹی ہر حال میں کسی بھی طرح فوراً واپس چاہیے۔ مجھے تسلیاں نہیں، اپنی بیٹی چاہیے۔ کل تک میری بیٹی میرے پاس واپس آ جانی چاہیے، ورنہ سکون سے میں کسی کو بھی نہیں رہنے دوں گا۔ سخت برہمی سے بولتے ہوئے انہوں نے فون بند کیا۔ صاحب، آج سینیٹر جیلانی کے بیٹے کا ولیمہ ہے اسلام آباد میں، آپ کو یاد ہے نا؟ علی بخش نے آگے بڑھ کے جگ میں سے پانی کا گلاس بھرا اور ان کی جانب بڑھاتے ہوئے بولا۔ مجھے آج کل سوائے اپنی بیٹی کے کچھ یاد نہیں۔ غصے سے بولتے انہوں نے پانی کا گلاس تھاما، پھر ایک سانس میں سارا خالی کر دیا۔ صاحب، آپ کا آج وہاں جانا بہت ضروری ہے۔ میری بیٹی کا مجھے 3 دنوں سے کچھ عطا پتہ نہیں مل رہا علی بخش، اور تم مجھے مشورے دے رہے ہو کہ مجھے ولیمے اور تقریبات کو اٹینڈ کرنا چاہیے۔ مجھے سانس لینا محال ہے، ایک ایک لمحہ قیامت بن کے گزر رہا ہے مجھ پہ۔ انہوں نے سخت نظروں سے اسے گھورتے خالی گلاس میز پر پٹکا تھا۔ صاحب، بیبی بہت اہم ہے، مگر ان کے ساتھ ساتھ آپ کی عزت، نیک نامی اور ساکھ بھی بہت اہم ہے، علی بخش ڈرتے ڈرتے بولا۔ فی الحال اسے نظر انداز کیے وہ دوبارہ سگار کے کش لینے لگے تھے۔ آج ہی آپ کے خلاف ہمایوں افضل کی بیوی کی ویڈیو سب جگہ پھیلائی گئی ہے۔ آپ آج اگر تقریب میں نہیں گئے تو لوگوں کو آپ کے خلاف باتیں بنانے اور افواہیں پھیلانے کا موقع مل جائے گا۔ انہوں نے قدرے چوک کے علی بخش کی طرف دیکھا۔ اس کے مشورے میں انہیں وزن نظر آیا۔ آپ سینیٹر صاحب کے ہاں تقریب میں جائیں گے صاحب، وہاں میڈیا کے بہت لوگ ہوں گے، آپ انہیں بتائیے گا کہ آپ کے خلاف یہ ساری منظم سازش آپ کے کاروباری مخالفین کر رہے ہیں۔ آپ میڈیا میں ہمایوں افضل کی بیوی کے سب الزامات کو جھوٹا قرار دیجیے گا اور کہیے گا آپ اس پر حد تک عزت کا دعویٰ دائر کریں گے۔ علی بخش نے بولتے ہوئے لمحہ بھر رخ کے مالک کو دیکھا جو خاموشی سے سگار کو انگلیوں میں گھما رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں گہری سوچ تھی۔ امان اللہ اس ساری حرکتیں آپ کو بدنام کروانے کے لیے کر رہا ہے صاحب، اسے اچھی طرح انداز ہے آپ اس وقت بیبی کی وجہ سے پریشان ہیں، اسی وجہ سے اس موقع پر اس نے ہمایوں کی بیوی کا اس سارا مسئلہ کھڑا کروایا ہے۔ وہ چاہتا ہے یہی کہ آپ پریشانیوں اور بوکھلاہٹ کا شکار ہو کے کچھ ایسی غلطی کر جائیں جس سے آپ کی ہی بدنامی ہو۔ آپ اس کل کے لڑکے کو اپنی عزت کا تماشا نہ لگانے دیں صاحب، آپ پریشانی میں کوئی غلط قدم نہ اٹھائیں، امان کی چالاکیوں کو کامیاب نہ ہونے دیں صاحب۔ ولیمے کی تقریب کا وینیو بڑا ہی شاندار تھا۔ اسٹیج پر دلہا دلہن ساتھ بیٹھے تھے۔ تقریب میں کئی سیاستدان، مشہور کاروباری شخصیات، بیوروکریٹس،
غیر ملکی سفارتکار اور کئی نامور شخصیات موجود تھیں۔ میر فاروق چند اہم کاروباری شخصیات اور ٹی وی چینلز کے کچھ مشہور اینکرز کے ساتھ کھڑے تھے۔ اس قسم کے بے سروپا اور بیہودہ الزامات پر میں کچھ کہنا بھی اپنی توہین سمجھتا ہوں۔ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ مسز ہمایوں افضل میرے کاروباری مخالفین کی اعلیٰ کار بن گئی ہیں۔ بہرحال ان کے الزامات کا جواب دینے کے لیے کوئی مناسب جگہ بالکل نہیں ہے۔ میں قانونی راستہ اختیار کروں گا۔ میرا جواب میرے وکلا دیں گے۔ میں مسز ہمایوں افضل کے خلاف حتیٰ کہ عزت کا دعویٰ دائر کرنے کا پورا حق رکھتا ہوں۔ کسی سینئر صحافی کے سوال کے جواب میں وہ بولے تھے۔ ان کا لب و لہجہ پر اعتماد، مہذب اور سنجیدہ تھا۔ میں 1920 سے اس کاروبار میں ہوں۔ یہ بزنس امپائر میرے آباء و اجداد نے بڑی محبت اور ایمانداری سے کھڑی کی ہے۔ اس میں لگی ایک ایک اینٹ میں محبت، محنت، ایمانداری ہے۔ میرا سارا پیسہ ایمانداری سے کمایا ہوا ہے۔ جب انسان کا دامن صاف ہو تو اسے ایسے جھوٹے الزامات سے کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ بولتے ہوئے ان کے چہرے کے تاثرات یکدم بدلے تھے۔ وہ حیرت اور شوق کے عالم میں کھڑے رہ گئے تھے۔ داخلی راستے سے بہترین سوٹ میں ملبوس امان داخل ہوا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان سے روپوش ہوا وہ اس طرح خود بخود اچانک نکل کے ان کے سامنے آ جائے گا۔ اتنے لوگوں کی موجودگی میں تقریب کے دوران انہیں اپنے اعصاب پر قابو رکھنا تھا، اس لیے چہرے کو سنجیدہ باوقار رکھتے وہ صحافیوں اور کاروباری دوستوں سے معذرت خوانا انداز میں ایکسکیوز کرتے امان کی جانب بڑھے تھے، جو میزبانوں سے مل رہا تھا۔ ایک ہی آئل ریفائنری کے حوالے سے خبر سنی تھی امان صاحب، ہم تو سمجھے تھے شاید آپ ملک ہی چھوڑ کے چلے گئے۔ امان سے ہاتھ ملاتے شاندار سوٹ میں ملبوس ایک بزنس مین نے پوچھا۔ شیخ صاحب ہم ملک کیوں چھوڑیں گے؟ کمپنی بیچی ہے، پاکستان چھوڑ کے جانے کا تو ہرگز کوئی ارادہ نہیں ہے۔ جواباً مسکرا کے بولتے اس کی نظر اپنی جانب بڑھتے میر فاروق پر پڑی تھی۔ وہ انہیں دیکھ کے زہریلی انداز میں مسکرایا تھا۔ وہ آج یہاں آیا ہی ان کا آمنا سامنا کرنے اور ملنے کے لیے تھا۔ میر فاروق کو راستے میں ویٹر نے جوس اور سافٹ ڈرنک پیش کی تھی۔ انہوں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ امان مسکرا کے ساتھ کھڑے بزنس مین سے ایکسکیوز کرتا ان کی طرف بڑھا۔ اس نے ویٹر کی ٹرے میں سے بڑے اطمینان سے سافٹ ڈرنک کا گلاس اٹھایا اور سپ لیتا ان کے قریب آیا۔ آداب عرض ہے سسر جی۔ وہ نڈر اور بے فکر نظر آ رہا تھا، آنکھوں میں تمسخر بھرا تھا۔ لوگوں کے ہجوم کی وجہ سے میر فاروق کو اپنے غصے اور جذبات پر قابو رکھنا پڑ رہا تھا۔ تم کہاں چھپا رکھا ہے تم نے میری نور کو؟ تم شرافت سے میری بیٹی کا مجھے پتہ دے دو ورنہ میں… وہ آواز دبا کے سخت لہجے میں بولے تھے۔ بیٹی کا پتہ بھی بتا دوں گا، پہلے اپنے داماد سے تو مل لیں، آج خاص طور پہ میں آپ سے ملنے آیا ہوں۔ وہ ان کی بات کاٹ کے خوشگوار لہجے میں بولا۔ دراصل آپ کا مجھ سے تعارف پورا نہیں ہوا تھا نا، سوچ رہا ہوں آج اپنا پورا مکمل تعارف کرا ہی دوں آپ کو۔ مسکرا کے بولتے اس نے ایک لمحے کا توقف کیا۔ میر فاروق سخت نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ مجھے امان اللہ کہتے ہیں۔ بچپن میں پیار سے مجھے مانی پکارا جاتا تھا۔ سالوں پہلے دریا باغ میں جو فورسٹ آفیسر عبید اللہ خان ہوا کرتے تھے، میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ حمیرہ عبید اللہ کو تو شاید آپ جانتے ہوں گے، وہ میری ماں تھیں۔ ایک ایکسیڈنٹ میں میرے والدین اور چھوٹی بہن کی موت ہوئی تھی۔ ویسے وہ ایکسیڈنٹ نہیں تھا بلکہ انہیں قتل کیا گیا تھا۔ میری قسمت اچھی تھی جو میں بچ گیا، ورنہ مارنے والوں نے مجھے مارنا ہی تھا۔ اس کا پرسکون لہجہ اور گہرا طنزیہ انداز تھا۔ میر فاروق پر تو جیسے قیامت ٹوٹی تھی۔ وہ بے یقینی شوق کے عالم میں گھرے اپنی جگہ پر ساکت ہو گئے تھے۔ جو کچھ انہوں نے سنا ان کا دل و دماغ قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ امید ہے آپ کو مجھ سے مل کے بہت خوشی ہوئی ہوگی، ویسے اگر نہ بھی ہوئی ہو تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ ان کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ وہ سافٹ ڈرنک کی سپ لیتا ان کے سامنے سے ہٹ گیا تھا۔ میر فاروق کے اوپر ان کی زندگی کا بدترین اور سب سے بھیانک انکشاف ہوا تھا۔ ایک رنگ ان کے چہرے پر آ رہا تھا، ایک جا رہا تھا۔ انہیں ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ خود کو سنبھالنا اور اتنے لوگوں میں خود کو نارمل ظاہر کرنا ان کے لیے بہت دشوار ہو رہا تھا۔ انہوں نے سہارے کے لیے پاس ہی موجود کسی کرسی پر ہاتھ رکھا۔ تقریب کی گہما گہمی رونق اسی طرح جاری اور ساری تھی۔ لوگوں کے قہقہوں کی آوازیں تھیں، باتوں کی آوازیں تھیں، لائیو میوزک کا بھی شور تھا۔ انہوں نے خود کو سنبھالتے امان کی تلاش میں نظریں گھمائیں۔ سامنے مہمانوں کے مختلف گروپ نظر آ رہے تھے مگر وہ کہیں نہیں تھا۔ وہ جیسے ایک لمحے میں ہی وہاں سے چھلاوا کی طرح غائب ہوا۔ وہ بے اختیار کرسی پر سے اٹھے۔ وہ پریشانی اور بھوکھلاہٹ میں لوگوں کے ہجوم میں چلتے اسے متلاشی نظروں سے ڈھونڈ رہے تھے۔ ہجوم کراس کرتے راستے میں کسی بیوروکریٹ نے ان سے مصافحہ کرنا چاہا مگر ان کا دماغ اس وقت اتنا معاف تھا کہ اس کو نظر انداز کیے وہ آگے بڑھ گئے۔ علی بخش میری بات غور سے سنو۔ انہوں نے آگے بڑھتے ہی فوراً جیب سے موبائل نکالا۔ وقت چہرے کے ساتھ انہوں نے علی بخش کو کال ملائی۔ نہیں خیریت نہیں ہے، بہت بڑی مصیبت آ گئی ہے۔ انہوں نے جیب سے رومال نکال کے اپنے ماتھے پہ آیا پسینہ صاف کیا۔ ہوٹل سے باہر جانے والے ہر راستے پر گارڈ کو کھڑا کر دو۔ گارڈ سے کہو آنکھیں کھلی رکھیں، امان جس طرف سے نکلتا نظر آئے اس کا پیچھا کرنا، میں باہر ہی آ رہا ہوں۔ وجلت اور پریشانی بھرے انداز میں تیز تیز ہدایت دیتے باہر کی جانب بڑھے تھے۔ ان کی گاڑی شاندار 5 اسٹار ہوٹل سے باہر سڑک کی دوسری جانب ایک الگ تھلگ کونے میں کھڑی تھی۔
وہ شدید پریشانی اور اضطرابی حالت میں گاڑی میں بیٹھے تھے۔ گاڑی کے ٹنٹڈ شیشے اوپر چڑھے تھے تاکہ کسی شخص کو یہ پتہ نہ چلے کہ وہ اس گاڑی میں بیٹھے تھے۔ علی بخش سڑک کراس کرتا وہاں آیا۔ اس کے پیچھے اس کے 2-3 گارڈز بھی بھاگتے ہوئے آئے۔ صاحب ہوٹل میں اندر سب جگہ دیکھ لیا، وہ اندر کہیں نہیں ہے۔ گاڑی کا دروازہ کھول کے فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے علی بخش بولا۔ پچھلے 1 گھنٹے سے وہ امان کو ہوٹل کے ہر ایریا میں تلاش کر چکے تھے۔ ڈیم اٹ! فرسٹریشن کے عالم میں میر فاروق نے اپنے ایک ہاتھ سے مکہ دوسرے ہاتھ پہ مارا۔ صاحب کیا آپ کو یقین ہے آپ نے امان اللہ کو ہی دیکھا تھا؟ ہو سکتا ہے اس سے ملتا جلتا کوئی دوسرا بندہ ہو، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہو۔ علی بخش مالک سے محتاط سے انداز میں بولا۔ اس نے میرے پاس آ کے باقاعدہ مجھ سے بات کی ہے علی بخش، میر فاروق چڑ کر بولے۔ کیا؟ علی بخش ابھی تک لا علم تھا۔ بڑی بے خوفی اور دلیری سے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مجھے یہ بتایا کہ وہ فورسٹ آفیسر عبید اللہ اور حمیرہ کا بیٹا مانی ہے۔ وہ سالوں پہلے اپنے والدین کے ساتھ دریا باغ میں رہتا تھا۔ علی بخش چونک کے بری طرح اچھلا تھا، اسے جیسے بہت زور کا کرنٹ لگا۔ صاحب یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ وہ زندہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ اسے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آیا تھا۔ کیا اور کیسے کو چھوڑو علی بخش، یہ وقت باتوں کا نہیں ہے۔ اپنے بندے ہوٹل کے چاروں طرف پھیلا دو، ہر گارڈ کو الگ الگ جگہ کھڑا کر دو۔ اتنی جلدی وہ ہوٹل سے نکل کے نہیں جا سکتا۔ وہ ہوٹل کے اندر جہاں کہیں بھی چھپا ہوا ہے وہاں سے باہر تو ضرور نکلے گا۔ وہ اندر مجھ سے بات کر کے میری آنکھوں کے سامنے نظروں ہی نظروں میں غائب ہو گیا۔ اس بار ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میر فاروق اس کی حیرت اور سوال کو نظر انداز کر کے پریشانی کے عالم میں بولے تھے۔ ان کے حواس گم ہو رہے تھے۔ میرے پاس اپنی بیٹی تک پہنچنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے علی بخش، ہم صرف امان اللہ ہی کے ذریعے نور تک پہنچ سکتے ہیں۔ اگر وہ اتنی دیدہ دلیری اور بے خوفی سے میرے سامنے آ کے کھڑا ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہی نکلتا ہے کہ اسے یہ یقین ہے کہ میں کچھ بھی کر لوں نور تک نہیں پہنچ سکتا۔ وہ اس ہوٹل سے نکل کے کہیں نہیں جانا چاہیے علی بخش۔ گارڈز کو اچھی طرح سمجھا دو، کسی طرح کی غیر ذمہ داری اور لاپرواہی میں بالکل برداشت نہیں کروں گا۔ وہ سخت لب و لہجے میں بہت غصے سے حکم دے رہے تھے۔ ٹھیک ہے صاحب، آپ فکر نہ کریں۔ علی بخش تابیداری سے گردن ہلاتا فوراً گاڑی سے اترا تھا۔ مجھے امان اللہ خان کہتے ہیں، بچپن میں پیار سے مجھے مانی پکارا جاتا تھا۔ سالوں پہلے دریا باغ میں جو فورسٹ آفیسر عبید اللہ خان ہوا کرتے تھے، میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ حمیرہ عبید اللہ خان کو شاید آپ جانتے ہوں گے، وہ میری ماں تھیں۔ ایک ایکسیڈنٹ میں میرے والدین اور چھوٹی بہن کی موت ہوئی تھی۔ ان کے کانوں میں امان کی طنزیہ آواز گونجی تھی۔ وہ شدید خوف، تناؤ، اضطراب کا شکار نظر آ رہے تھے۔ ان کا بی پی شوٹ کر رہا تھا، وہ ہارٹ بیٹ کنٹرول نہیں ہو رہی تھی۔ انہوں نے جیب سے دوائی کی ڈبی نکالی اور اس میں سے ایک گولی نکال کے زبان کے نیچے رکھی۔ ویسے وہ ایکسیڈنٹ نہیں تھا بلکہ انہیں قتل کیا گیا تھا۔ میری قسمت اچھی تھی جو میں بچ گیا، ورنہ مارنے والوں نے تو مجھے بھی مارنا چاہا تھا۔ وہ گہری گہری سانسیں لے کے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ شیرو کے ساتھ کاٹیج میں اکیلی تھی۔ وہ کل سے اب تک اسی لباس میں تھی۔ اسے لباس تبدیل کرنے کا، بال بنانے کا دھیان تک نہیں آیا تھا۔ وہ چہرے سے بیمار، نڈھال اور بہت افسردہ نظر آ رہی تھی۔ وہ لاؤنج کی کھڑکی کھول کے کھڑی باہر اندھیرے میں کچھ دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ شیرو لاؤنج میں ایک طرف فرش پر بیٹھا اونگ رہا تھا۔ وہ تھکے تھکے سے انداز میں کھڑکی کے پاس سے ہٹی اور صوفے پر پاؤں اوپر کر کے بیٹھ گئی۔ صوفے کی بیک سے ٹیک لگائے اس کی آنکھیں بند تھیں۔ آنکھیں بند کرتے ہی اسے پھر سے وہی ٹوٹے پھوٹے منظر نظر آنے لگے، وہی آسیب زدہ سمر ہاؤس، عورت کے رونے اور چیخنے کی آوازیں۔ ماما کو کون مار رہا ہے؟ ماما رو رہی ہیں، ماما کو کون مار رہا ہے؟ کسی بچی کی خوفزدہ سی آواز تھی جو سوتے سے ڈر گئی تھی۔ ماما کیا ہوا؟ شش اینا، کچھ نہیں بولنا ورنہ مانسٹر آ جائے گا، وہ ہم دونوں کو کھا جائے گا، چپ رہنا۔ عورت نے سرگوشی کی تھی۔ نورالعین نے گھبرا کے آنکھیں کھولی۔ وہ اپنے ان خوابوں، آوازوں، دھندلے دھندلے مناظر سے ڈر گئی تھی، تھک گئی تھی۔ وہ خوفزدہ ہو کے صوفے پر سے اٹھی۔ اسے اٹھا دیکھ کر شیرو بھی فوراً الرٹ ہوا۔ کچن میں آ کے ہانپتے کانپوں سے اس نے فریج سے پانی کی بوتل نکالی۔ شیرو اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ گلاس اٹھا کے اس نے بوتل سے اس میں پانی انڈیلنا چاہا۔ گلاس اور بوتل اس کے ہاتھوں سے لرز رہے تھے۔ وہ سخت سردی میں پسینے سے شرابور ہو رہی تھی۔ کانپتے ہاتھوں سے گلاس میں پانی نکالتے اس کے کانوں میں پھر سے وہی آوازیں آنے لگی۔ ماما رو رہی تھی بابا جان، ان کو کون مار رہا تھا؟ ماما کو کسی نے نہیں مارا نور، تم نے خواب دیکھا تھا، ڈراؤنا خواب تھا وہ۔ مردانہ پیار بھری آواز تھی۔ نہیں، ماما کا خون نکلا تھا بابا جان، وہ گر گئی تھی، ان کا بہت خون نکلا تھا، بچی روتے ہوئے بولی۔ وہ خواب تھا نور، تم خواب میں ڈر گئی تھی، ماما تو بالکل ٹھیک ہے۔ پھر وہ کہاں ہیں؟ ماما کہاں ہیں بابا جان؟ وہ میرے پاس کیوں نہیں آ رہی؟ بچی ضدی انداز میں روتے ہوئے بولی۔ ماما کام سے گئی ہیں بیٹا، آ جائیں گی، وہ تمہارے پاس آ جائیں گی نور، بہت جلدی آ جائیں گی۔ اس کے ہاتھوں سے پانی کی بوتل اور گلاس دونوں فرش پر گرے تھے۔ گلاس ٹوٹ گیا تھا، کھلی بوتل سے پانی کچن کے فرش پر دور دور تک پھیل گیا تھا۔ ماما کو بلائیں بابا جان، ماما کو بلائیں۔ بچی زور سے رونے لگی تھی۔ وہ خوف زدہ پریشان ہو کے کچن کے فرش پر بیٹھتی چلی گئی۔
وہ فرش پر اپنے گھٹنوں میں دونوں ہاتھ دبائے بالکل سکڑی سمٹی خوف سے کانپ رہی تھی۔ شیرو پریشان ہو کے زور زور سے بھونکنے لگا تھا۔ ماما مجھے ان آوازوں سے بچا لیں، ماما مجھے اپنے پاس چھپا لیں، ماما ماما مجھے اپنے پاس چھپا لیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے ماما، مجھے مانسٹر سے آج بھی بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ گھٹنوں پر سر ٹکائے زاروں قطار رو پڑی تھی۔ بوا جی شام سے کئی بار زمان ہاؤس کال کر چکی تھی کہ کسی طرح ان کا میر فاروق سے رابطہ ہو جائے، لیکن ان کا رابطہ ہو نہیں پا رہا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، شکریہ۔ بوا جی نے مایوسی بھرے انداز میں فون بند کیا۔ وہ اور فرحانہ کمرے میں صوفے پر بیٹھی تھیں۔ نہیں ہوئی نا آپ کی بات؟ فرحانہ نے ان کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ صاحب گھر پہ نہیں ہیں۔ بوا جی نے نفی میں گردن ہلائی۔ آپ شام سے اب تک کئی بار ٹرائی کر چکی ہیں بوا جی، کسی ملازم نے بھی آپ کی فاروق بھائی سے بات نہیں کرائی۔ پتہ نہیں میری بچی کس حال میں ہوگی، کہاں ہوگی، کہیں امان اسے جان سے نہ مار دے، کہیں اس نے اینا کو مار ہی نہ دیا ہو۔ بولتے بولتے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ نہ کرے بوا جی، آپ تو مجھے بھی بری طرح ڈرا رہی ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ فرحانہ گھبرا کے آگے ہوئی تھی۔ انہوں نے تسلی دینے کے لیے بوا جی کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ آپ خطرے کو نہیں سمجھ رہی فرحانہ بی بی، امان کی صاحب سے بہت بڑی دشمنی ہے۔ وہ صاحب سے بدلہ لینے کے لیے اینا کو کسی بھی طرح کا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اینا کی جان خطرے میں ہے۔ بوا جی آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے خوفزدہ لہجے میں بولی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا امان اسے لے کے کہاں گیا ہے۔ کاش کل مجھے وہ فون پہ ہی اندازہ ہو جاتا کہ اینا اپنے گھر پہ نہیں ہے، کم از کم اس سے اتنا تو پوچھ لیتی کہ وہ کہاں ہے۔ اپنی عقل کو کوستے لمحہ بھر کو وہ چپ ہوئیں۔ ان کے کانوں میں نور العین کی آواز گونجی۔ وہ مجھ سے اور بابا جان سے اپنے پیرنٹس کی موت کا بدلہ لینا چاہتا ہے۔ دریا باغ سے ہمارا کیا تعلق ہے بوا جی؟ انہوں نے چونکتے ہوئے سر اوپر اٹھایا۔ پہیلی سلجھ گئی تھی۔ فرحانہ بی بی چلے میرے ساتھ۔ وہ جذباتی انداز میں بولتے صوفے پہ سے اٹھی۔ کہاں بوا جی؟ فرحانہ نے حیرانگی ناسمجھی سے دیکھا۔ اینا کے پاس۔ کیا مطلب؟ ہمیں تو ابھی یہی نہیں پتا وہ کہاں ہے۔ ہم شام سے یہی تو سراغ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اینا اور امان کہاں چلے گئے۔ اب کوئی سراغ لگانے کی ضرورت نہیں، مجھے پتہ ہے امان اینا کو کہاں لے کے گیا ہوگا۔ بوا جی کا لہجہ پر یقین تھا۔ پتہ نہیں شام سے یہ بات میرے دماغ میں کیوں نہیں آئی۔ ہمیں جانا کہاں ہے بوا جی؟ فرحانہ حیرت سے اٹھی تھی۔ دریا باغ۔ دریا باغ؟ یہ کہاں ہے؟ فرحانہ نے الجھ کے پوچھا۔ مریض سے آگے، گاڑی میں 5-6 گھنٹوں کا راستہ ہوگا۔ آپ کراچی سے ابھی اسلام آباد کے لیے ہم دونوں کے جہاز کے ٹکٹ خریدیں۔ جتنی جلدی ہو سکے ہمیں دریا باغ پہنچنا ہوگا فرحانہ بی بی۔ بوا جی کا خوف اور اضطراب اب جوش اور عجلت میں بدل گیا تھا۔ کیا آپ کو یقین ہے اینا اور امان وہیں ہوں گے؟ فرحانہ شک اور بے یقینی کا شکار تھی۔ پورا یقین ہے، پکا یقین ہے۔ اگر امان اینا اور صاحب سے بدلہ لینے کے لیے اسے لے کے کہیں گیا ہوگا تو وہ دریا باغ کے علاوہ کوئی جگہ نہیں ہو سکتی۔ میر فاروق اسی طرح گاڑی میں شیشہ چڑھائے بیٹھے تھے۔ صاحب 5-6 گھنٹے ہو چکے ہیں۔ گارڈز کو اور مجھے ہوٹل کے تمام باہر جانے والے راستوں کا پہرا دیتے۔ اگر امان اللہ اندر ہوتا تو اب تک تو باہر آ چکا ہوتا، جبکہ اندر ہوٹل کا بھی چپا چپا میں نے چھان مارا ہے۔ علی بخش فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے مایوسی سے گردن ہلا کے بولا۔ کئی گھنٹوں کی بھاگ دوڑ اور تھکن اس کے چہرے سے واضح تھی۔ مجھے لگتا ہے وہ یہاں سے اسی وقت چلا گیا جب آپ نے اسے اندر دیکھا تھا۔ یہاں رکنا اور وقت ضائع کرنا بیکار ہے۔ اس سے بہتر ہم اسلام آباد میں دوسری جگہوں پر ڈھونڈیں۔ اسلام آباد سے باہر جانے والے راستوں پر اپنے بندے بھیج کر امان اللہ کا پتہ لگواتے ہیں۔ میر فاروق نے شدید پریشانی سے کن پٹی کو مسلتے ہوئے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے چلو یہاں سے، لیکن اپنا ایک کوئی بندہ یہاں پہ پھر بھی احتیاطاً چھوڑ دو۔ ساجد ہوٹل کے شاندار لگژری روم میں بیٹھ پر نیم دراز سیب کھاتے ہوئے ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ امان ہوٹل کی کھڑکی پر کھڑا ہلکا سا پردہ ہٹا کے نیچے جھانک رہا تھا۔ اس کی نظریں نیچے سڑک کے اس پار میر فاروق کی گاڑی پر جمی تھی۔ چل یار، تیرے بہانے مجھے بھی بڑے 5 اسٹار ہوٹل میں آنے اور یہاں کے ٹپ ٹاپ والے کمرے کو دیکھنے کا موقع ملا۔ آج تیرے کہنے پر یہاں اپنے لیے کمرہ بک کرانے آیا تو اندر ہی اندر ایسی خوشی ہو رہی تھی کہ چل بھائی ساجد پنڈی والے، تجھ جیسے عام سے بندے کو بھی اسلام آباد کا یہ بڑا ٹشن والا ہوٹل تو دیکھنے کو ملا۔ مزے سے بولتے ہوئے وہ خود ہی اپنی بات پر ہنسا۔ امان اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کی ساری توجہ کھڑکی سے باہر کے منظر پر تھی۔ میر فاروق اور ان کے گارڈز کی گاڑیاں آگے پیچھے وہاں سے جا رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھری تھی۔ ساجد اپنی گاڑی کی چابی مجھے دے اور اپنے کپڑے اتار کے مجھے دے۔ وہ مڑتے ہوئے بولا۔ ہیں؟ وہ کیوں بھائی؟ اور میں کیا بغیر کپڑوں کے گھوموں گا؟ ساجد نے فروٹ باسکٹ میں سے کیلا اٹھاتے ہوئے برا مان کے پوچھا۔ تم میرے کپڑے پہن لینا یار، جلدی کرو، اینا کاٹیج میں اکیلی ہوگی، مجھے واپس جانا ہے۔ وہ عجزت سے بولا، جیسے میر فاروق کے چلے جانے کے بعد اب وہ یہاں سے فوراً نکلنا چاہتا تھا۔ اچھا آپ سمجھا، تو اپنا حلیہ بدل کے یہاں سے نکلنا چاہتا ہے تاکہ تیرے سسر نے اگر اپنا کوئی بندہ ادھر چھوڑا بھی ہو تو وہ تجھے پہچان نہ سکے۔ جلدی کرو یار، مجھے اپنے کپڑے دو۔ امان اس کے قریب آیا۔ یار تو نے اتنے ٹپ ٹاپ والا قیمتی سوٹ پہن رکھا ہے، میرے یہ عام سے کپڑے تو پہن لے گا؟ ساجد نے ایک نظر اس کے بہترین سوٹ کو دیکھا اور پھر اپنے عام سے شلوار قمیض کو۔ اس نے جھجک کے پوچھا۔ ہاں بھائی پہن لوں گا، کہیں کا کوئی نواب نہیں ہوں میں، تمہاری طرح کا عام سا بندہ ہوں، ایک مڈل کلاس
سرکاری افسر کا بیٹا ہوں، امان چڑھ کے بولا۔ ساجد نے اسے بغور دیکھا۔ اب سوچ کیا رہا ہے؟ جلدی کر، اینا گھر پہ اکیلی ہوگی۔ کبھی کبھی تیری باتوں سے لگتا ہے تو بھابھی سے موڑی محبت کرتا ہے۔ اب یہی دیکھ لے تجھے اس کے کاٹیج پہ اکیلے ہونے کی کتنی فکر ہو رہی ہے۔ ساجد صاف گوئی سے بولا۔ امان اس بات پر چپ سا رہ گیا۔ اس بات کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ جب اتنی محبت کرتا ہے بھابھی سے، پھر کیوں ان سے بدلہ لینا چاہتا ہے؟ چھوڑ دے سب بدلے کو یار، ہنسی خوشی زندگی گزار بھابھی کے ساتھ۔ اس بدلے میں سوائے اذیت کے کچھ نہیں رکھا، ساجد نے دوستانہ انداز میں خلوص سے مشورہ دیا۔ امان نے گہری سانس لی۔ اس کے چہرے پر دکھ سا ابھرا۔ آج صبح اس کے خاندان، خون، والدین کے حوالے سے دیے نورالعین کے طعنوں اور حقارت بھری باتوں کو وہ چاہ کر بھی نہیں بھلا پا رہا تھا۔ آج صبح میں نے بھی یہی سوچا تھا کہ اپنا سب بدلہ، انتقام بھول جاؤں، اسے اس کے باپ کے پاس حفاظت سے واپس چھوڑاؤں، مگر اسی لمحے اس نے یاد دلایا کہ وہ میر فاروق زماں کی بیٹی ہے۔ وہ میری کچھ نہیں لگتی، وہ صرف اس بھیڑیے کی، اس شیطان کی بیٹی ہے۔ وہ اس کا باپ اعلیٰ خاندانی لوگ ہیں، عزت دار، غیرت مند، شریف النفس، اور میں اور میرے والدین گھٹیا، نیچ، کمتر، کم حیثیت، کم ذات۔ اس کا اور اس کے باپ کا خون بڑھتر اور قیمتی ہے، میرا اور میرے والدین کا خون کمتر اور حقیر ہے، اس لیے تو اتنی آسانی اور بے رحمی سے وہ خون بہا دیا گیا تھا۔ وہ تلخی سے بولا۔ وہ میرا میر فاروق زماں کی بیٹی ہے ساجد، وہ صرف اور صرف میر فاروق زماں کی بیٹی ہے، اپنے باپ کی طرح ظالم اور سنگ دل۔ بولتے ہوئے اس کی آنکھوں میں میر فاروق کے ساتھ ساتھ نورالعین کے لیے بھی شدید نفرت اور غصہ بھرا تھا۔ غرور اور گھمنڈ ان باپ بیٹی کے خون میں شامل ہے۔ یہ صبح صادق کا وقت تھا، کہیں دور سے فجر کی اذانوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ ساجد کی گاڑی ڈرائیو کرتا کاٹیج پہنچا تھا۔ ساجد کی مردانہ شال کندھوں پر ڈالے اور پٹھانوں جیسی ٹوپی سر پر پہن کے وہ حلیہ بدل چکا تھا۔ گاڑی رکنے کی آواز پر کاٹیج کی کھڑکی پر شیرو آیا تھا۔ وہ بند کھڑکی کے اندر سے ہی زور زور سے بھونکا تھا۔ شیرو کے اس طرح بھونکنے پر وہ چونکا۔ وہ گھبرا کے گاڑی سے اترا اور تیزی سے کاٹیج کے دروازے پر آیا۔ اس نے چابی سے فوراً کاٹیج کا دروازہ کھولا۔ کاٹیج کے اندر آتے ہی شیرو بھاگتا، زور زور سے بھونکتا اس کے پاس آیا۔ وہ مان کی مردانہ چادر کا کونا منہ میں دبائے تیزی سے اسے کھینچتا کچن کی طرف لے آیا۔ وہ نورالعین کے لیے فکر مند اور پریشان ہو گیا تھا۔ وہ شیرو کے پیچھے دوڑتا ہوا کچن میں آیا۔ اس نے کچن کے ٹھنڈے فرش پر گھٹنوں پر سر رکھ کے نورالعین کو بیٹھے دیکھا۔ فرش پر دور دور تک کانچ کے ٹکڑے بکھرے تھے۔ وہ پریشان سا ہو کے اس کی طرف بڑھا، مگر اس کی حقارت بھری باتیں یاد کر کے اس کے قدم رک گئے۔ اس کے چہرے کے تاثرات فکر اور پریشانی کی جگہ غصے اور نفرت میں بدل گئے۔ پورا کاٹیج چھوڑ کے بیٹھنے کے لیے مناسب جگہ فرش ہی ملا تھا کیا؟ اس کے نزدیک آتے ہوئے وہ سرد و سپاٹ لہجے میں بولا۔ نورالعین کے وجود میں حرکت نہیں ہوئی۔ اٹھو، اتنی سردی میں ٹھنڈے فرش پر بیٹھ کر کیا ثابت کرنا چاہ رہی ہو؟ اس کا انداز طنزیہ تھا۔ گلاس ٹوٹا تھا کیا؟ تمہارے کہیں کوئی کانچ تو نہیں چبھا؟ دکھاؤ مجھے۔ وہ اپنی فکر محبت کو طنز اور بے حسی میں چھپاتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ خبردار، نہ میرے پاس آنا، نہ مجھے ہاتھ لگانا۔ نورالعین نے یکدم سر اٹھایا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے سختی سے اپنے پاس آنے سے اسے روکا۔ اس کی آنکھیں نفرت اور غرور سے بھری تھیں۔ امان کو اس کی بدتمیزی پر غصہ آیا۔ وہ اسے خفگی سے دیکھتا اپنی جگہ پر رک گیا۔ وہ کوشش کر کے خود کھڑی ہو رہی تھی۔ رات بھر ٹھنڈے فرش پر بیٹھنے سے اس کا پورا جسم اکڑ گیا تھا، اس لیے اس نے فوراً سیدھا ہوا نہیں جا رہا تھا۔ وہ لڑکھڑائی تھی۔ اسے لڑکھڑاتا دیکھ کے امان نے بے اختیار اسے سہارا دیا۔ نورالعین نے میز کو سہارے کے لیے تھامتے ہوئے اس کا ہاتھ بڑے غصے سے خود سے جھٹک کر ہٹایا۔ منع کیا ہے نا، مجھے ہاتھ مت لگاؤ، وہ نفرت سے بولی۔ تو پھر جاؤ، جا کے کمرے میں بیٹھو، مجھے کانچ اٹھا لینے دو، وہ چڑھ کے غصے سے بولا۔ نورالعین آنکھوں میں غصہ لیے کچن کے دروازے کی جانب بڑھی۔ فرش پر جھک کر کانچ اٹھاتے اس نے گردن موڑ کے اسے جاتے دیکھا۔ وہ نورالعین سے بھی زیادہ خود اپنی دلی کیفیت پر جھنجھلا رہا تھا کہ آخر اس لڑکی کی محبت اور خیال اس کے دل سے کیوں نہیں نکل جاتا۔ کانچ کا ٹکڑا اس کی انگلی میں چبھا تھا۔ تکلیف بھری آواز اس کے منہ سے نکلی تھی۔ لائک، کامنٹس، شیئر کریں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں۔